ماں بھی تو دیکھو نہ کس کی ہے. میں قد ترکت خیرا وولدت طہرا. میں دنیا کو طہارت دے کے جا رہی ہوں. میں دنیا کو مصطفیٰ جیسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں. کائنات کے کسی کونے میں جب کوئی ماں اپنی ماں کا ذکر، مومن اپنی ماں کا ذکر شروع کرے گا، پہلے اپنے نبی کی ماں کا ذکر ضرور کرے گا. یہ جملے بولے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ میری حضور صحابہ کو جماعت کروانے کے لیے مصلی پہ تشریف لائے. ہدایت کے ستارے پیچھے کھڑے ہیں. کیا منظر ہوگا. ان نمازیوں کی نمازوں پہ قربان نہ جائیں جن کے امام نبیوں کے امام ہیں، جو نماز مصطفیٰ کریم کے پیچھے حضور کھڑے اپنے مصلی پہ. اور میرے آقا کو اپنی امی کی یاد آ گئی، اپنے ابو کی یاد آ گئی. ہوتا نا یار عموماً اگر والدین دنیا سے چلے جائیں اور بیٹے نے غربت کے دن گزارے اور بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو وہ کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی. کیوں بھائی؟ کہتا ہے میرے گھر میں سائیکل دیکھی تھی، آج میری گاڑی بھی دیکھتی. میرا کچا مکان دیکھا تھا، آج میری کوٹھی بھی دیکھتی. کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا. ہر بیٹے کو یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، او احدہما، یا ایک ہی زندہ ہوتا. آج میری امی زندہ ہوتی یا میرے والد محترم زندہ ہوتے. آج دیکھتے ان کا بیٹا سورج کو موڑتا کیسے ہے، چاند کو توڑتا کیسے ہے. سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج واپس پلٹتا ہے، کنکر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت سجدے کرتے ہیں. آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں نماز عشاء میں ہوتا، صحابہ میرے پیچھے ہوتے، میں مصلی پہ ہوتا، انا فی صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز میں ہوتا. وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا. میری امی کو میری یاد آتی تو دروازے پہ آ کے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے محمد. میرے آقا فرماتے ہیں لاجبتھا لبیک، میں نماز چھوڑ کے پہلے امی کی بات کو سن لیتا، نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات کو سنتا. ارے بھائی وہ نماز جو میرے تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر میری ماں کی آواز آ جاتی نا تو میں نماز بھی چھوڑ کے پہلے امی کی بات کو سن لیتا. یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے باپ کی شفقت. توجہ ہے تو میں آگے بڑھوں. میرے قریب کے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ایک موقع پہ میں بارگاہ میں حاضر ہوا تو دربار رسالت لگا ہے، ہدایت کے ستارے بیٹھے ہیں، بڑے پیارے بیٹھے ہیں، سارے ہی ہمارے بیٹھے ہیں، مدینے کے چاند جلوگر ہیں. تو کہتے میں بھی حاضر ہوا تو اچانک دیکھا دور سے ایک خاتون، ایک عورت بوڑھی چلتی ہوئی آ رہی ہے. کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا وہ عورت آ رہی ہے، تو جب وہ قریب آئی تو میرے حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا اٹھے ہیں، قیام کیا ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا تھا کہ ایسی عظیم خاتون ہے جس کے استقبال میں میرے حضور کھڑے ہوتے ہیں. ساری کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے اور میری حضور ایک عورت کے استقبال میں اور اس کے عزت اور حوصلہ افزائی دینے کے لیے کھڑے ہیں. کہتے ابھی میں تو پہلی حیرانگی میں تھا، جب وہ عورت قریب آئی تو میرے نبی نے اپنی وہ مدثر اور مزمل والی چادر اپنے کندھوں سے اتاری ہے جس کی قسم اللہ کا قرآن بھی کھاتا ہے. عورت قریب آئی ہے تو نبی نے اس کے قدموں میں بچھا دی، اس کے قدموں میں چادر بچھائی ہے. وہ آگ اوپر بیٹھی ہے تو حیرانگی تو پہلے سے بھی بڑھ گئی، اتنی عظیم خاتون ہے کہ حضور نے اپنی چادر ہی بچھا دی. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ابو طفیل آپ نہیں جانتے، یہ حضور کی دودھ پلانے والی ماں ہے، نام اس کا حلیمہ تو سعدیہ ہے. حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں. یار اس سے بڑا بھی کوئی سبب ہوگا جب رضائی ماں کا ادب اتنا ضروری ہے. حقیقی ماں کا ادب اتنا ضروری ہے، جب رضائی ماں کا ادب اتنا ضروری ہے. حقیقی ماں میرے بھائیوں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہوتا ہے.
میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج کے وضو کے ساتھ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں. ہماری آج کی نسل کو نہیں پتا باپ کون ہے، ماں کون ہے. یہ تو باپ کو گھر کا نوکر اور ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں. آئیے ذرا اس طرف توجہ کرو نا. میرے حضور کا دربار لگا، ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور مکہ میں ایک ایسا پتھر ہے، ایک ایسی پہاڑی ہے جو گرمی کی دھوپ میں بڑی گرم ہو جاتی ہے. وہ پتھر بڑی تپش میں آ جاتا ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں حضور اس کے اوپر اگر گوشت ڈالا جائے نا پتھر پہ تو گوشت جل جاتا ہے. پتھر گرمی میں اتنا گرم ہوتا ہے، اتنی پہاڑی گرم ہو جاتی ہے کہ اس میں پتھر پہ گوشت رکھے تو جل جاتا ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور آج اس پہاڑی پہ میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 6 میل تک سفر کروا کے لے گیا ہوں. کیا اب اس کا حق ادا ہو گیا ہے؟ توجہ کرو نا ذرا، سوال دیکھو. حضور پتھر بڑا گرم ہے، پہاڑی بڑی گرم ہے، اور اس پتھر پہ میں پیدل اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا ہوں 6 میل تک. تو کیا اب اس کا حق میں نے ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی جب تو پیدا ہوا تھا تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو درد ہوا ہے، تکلیف کے جھٹکے لگے تھے، شاید ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو جائے. باقی سب کچھ تو بعد میں ہے. جتنی تکلیف اس نے اٹھائی تھی شاید ایک درد کے جھٹکے کا بدلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی گزرے، انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر اپنی ماں کو اٹھایا ہوا اور جا رہے ہیں. چلتے چلتے نا شعر پڑھ رہے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ماں مجھے اٹھاتی تھی، آج میں نے ماں کو اٹھایا ہوا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ماں نے مجھے اٹھایا تھا، آج میں نے اٹھایا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ارے نوجوان رک جاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو کہ ماں نے تجھے اٹھایا تھا اور تو نے ماں کو اٹھا لیا، کوئی حساب برابر؟ آپ فرماتے ہیں تیری ماں جو تیری طرف دیکھ کے ایک بار مسکرا دیتی ہے، یہ اٹھا کے لے جانا تو اس مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں ہے. تیری ماں کی مسکراہٹ کا بدلہ بھی یہ نہیں ہے. یار ان کے تو حقوق اتنے ہیں کہ ادا ہی نہیں ہو سکتے، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. توجہ کرنا ذرا، بڑا عجیب دور آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بدتمیز بچے پیدا ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہیں، والدین کا حیا کوئی نہیں، ماں باپ کی قدر کوئی نہیں. لیکن جہاں ایسے پیدا ہو رہے ہیں وہاں ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ جن کو سال بعد بھی ابھی ماں باپ بھولے نہیں ہیں، اپنی ماں کے احسان ثواب کے لیے اتنا بڑا پروگرام رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ میری ماں کی دعا ہے. جو ہے بھائی کہ نہیں، باپ اپنا مقام رکھتا ہے، ماں اپنا مقام رکھتی ہے. نہ باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے. بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. توجہ کرنا ذرا. میرے کریم رسول جان نے کہنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے حضور خطاب فرماتے ہیں. یا خبر میں صحابہ تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو سب سے بڑا جرم ہے. الا انبئکم باکبر الکبائر، اس عمل کی خبر نہ دوں جو سب سے بڑا جرم ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑا جرم وہ کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، مشرک. دوسرے نمبر پہ فرمایا عقوق الوالدین، جو والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے، فرمایا یہ سب سے بڑا مجرم ہے. والدین کا بے ادب اور گستاخ سب سے بڑا مجرم ہے. مشرک کے ساتھ جس کو میرے نبی نے کھڑا کیا ہے وہ والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے. المیہ یہ ہے کہ باپ اور ماں زندہ ہے تو ہم پوچھتے ہی نہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کھول کے ختم پہ مسجدیں فروٹ سے بھر دی جاتی ہیں. بعد میں اعلان ہوتا ہے کوئی مہمان کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے. ایک بھائی اعلان کرواتا ہے کوئی کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے. دوسرے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر کہتے ہیں یار کھانا تیار ہے، مہربانی کرو کھا کے جانا. میں نے کہا عمل اچھا ہے، قابل تحسین ہے،
لیکن جتنے اہتمام سے آئے لوگوں سے پوچھتی ہو جو ماں کی کھول میں آیا ہے کہ یار کھانا کھانے کے بغیر کوئی نہ جائے، اتنی بار کبھی ماں کو پوچھا تھا؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں؟ آج جتنا باپ کے کھول پہ فروٹ مسجد بھر دی ہے، وہ تو ساری زندگی فروٹ کو ترستے ہی مر گیا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کبھی اہتمام کیا تھا؟ بلے شاہ کے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پاج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، او بلے نو بھی تے دسو تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یہ حالت ہے بھائی، توجہ ہے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حالت ہے ہماری زندگی میں۔ ماں باپ کو بڑی تکلیف ہے۔ یہ پاکستان کی عدالتوں میں جا کے دیکھو، سگے بیٹے باپ کا گربان پکڑ کے کھڑے ہیں 4 فٹ کی زمین کے لیے۔ یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے نا؟ ایسی تقریر کرنی بھی مشکل ہے، سننی تو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مجھے توجہ فرمائی۔ پھر کہتے ہیں شراف صاحب کوئی ہو، مولوی صاحب بلاوے ہیں جڑے تقریر کرنا بات چنگی ہے میں چاس صاحب ہے، لیکن ظالمہ اگلے دی ماں مار گئی ہے تو ایتھے بھی چاس لے رہے ہیں۔ اور میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی جان، آج تو کل 10واں چیلن میں بھی لوگ چاس لینے آتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے یار، چاس کے لیے نہ بلاؤ، اسے بلاؤ جس کے ظاہر سے بھی مصطفیٰ کی شریعت کی خوشبو آئے اور اس کے باطن سے بھی محمدی رنگ کی خوشبو آنی چاہیے۔ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان عظمت والدین۔ دوست آپ سمجھ آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ میرے حضور جانے کہنا صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنت۔ صحابہ 3 بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حالانکہ میرے حضور صاحب کو جنتی بنانے آئے ہیں، لیکن فرمایا کچھ پھر بھی بدبخت ہیں جو نہیں جائیں گے۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ جو فرسٹ پہ جس کی پوزیشن ہے نا، فرسٹ پوزیشن ہولڈر، وہ کون ہے؟ جہنمی، جو جنت میں نہیں جائے گا۔ میں حقوق الوالدین، جو والدین کا بے ادب اور گستاخ جنت میں نہیں جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا 3 بندے وہ ہیں جن کا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ صدقہ، کچھ بھی قبول نہیں۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ ہے جو والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے۔ اب دیکھو نا، کچھ بیلیاں نے دیکھو جلالی صاحب سارے نو جنت چو کڈن آئے، بیان کر دی بھی وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی نہیں جا سکتا۔ جلالی صاحب دی کی نصیحت ہے بھئی کسی نو کڈن یا داخل کرے، اور جنہاں دا کلمہ پڑھے وہ فرماندن کہ ماں باپ دا گستاخ جنت نہیں جا سکتا، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک عقیدے کا جملہ دے کے قبلہ مفتی صاحب سے دعا لینا چاہتا ہوں، یار اب اس سے بڑی وضاحت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اپنی ماں کا بے ادب اور گستاخ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو جو ام المومنین سیدہ عائشہ کا گستاخ ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جو کرے نا میں کیا کر رہا ہوں، یار اپنی ماں کا بے ادب نہیں جا سکتا، جو سارے مومنوں کی ماں کا بے ادب ہو، سارے مومنوں کے والدین کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، صحابہ کا بے ادب ہو، سرکار کا بے ادب ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، وہ خود دسو بھائی وہ جا سکتا ہے؟ کمال ہے نا۔ ادب ہمیں یہاں سے سکھایا گیا کہ پہلے ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب آ گیا تو اللہ کے ولی کا مقام بھی سمجھ آ جائے گا، والدین کی پہچان پتہ چل گئی تو عالم دین کا مقام بھی سمجھ آئے گا، والدین کا مقام پتہ چل گیا تو صحابہ کا مقام بھی سمجھ آئے گا، اہل بیت کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ ارے میرے بھائیوں، کامیابی ادب میں ہے، ماں باپ کے احترام ادب میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر عمل کی سزا چاہے گا تو آخرت تک مؤخر کر دے گا۔ نماز نہیں پڑھتے سزا آخرت، روزہ نہیں رکھتے سزا آخرت میں، حج فرض نہیں کیتا سزا آخرت میں، شراب پیتا سزا آخرت میں۔ میرے حضور فرماتے ہیں والدین کا بے ادب اور گستاخ وہ ہے جس کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، قیامت کے دن بھی رسوا کرتا ہے۔
کبھی بھی تم اس بندے کو عزت والا نہیں دیکھو گے جو والدین کا بے ادب ہو، والدین کا گستاخ ہوتا ہے، کبھی بھی عزت والا نہیں دیکھو گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کا بیٹا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے نا تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے، علیحدہ کھانا کھاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم لوگ تو ترستے ہیں ماں کے ساتھ کھائیں، اور آپ کو ماں سے محبت بھی بڑی ہے، تو پھر ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا میں اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ کھانا کھاتے وقت اگر میری ماں کی نظر پہلے کس لقمے کی طرف چلی جائے اور اٹھا میں لوں پہلے تو میں اس کو بھی ادبی سمجھتا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس لقمے کی طرف امی کی توجہ پہلے ہو جائے اور اٹھاتے وقت میں پہلے اٹھا لوں تو میں اس میں بھی ادبی سمجھتا ہوں۔ وہ پاک ہستیاں ہمیں کتنا درس دے گئی ہیں۔ عزیز و دوستو، والدین کی عظمت اور شان، اپنے بچوں کو تربیت دو، تربیت کا بڑا فقدان ہے، لیکن اب یونیورسٹیوں کالجوں والے تو نہیں بتائیں گے کہ والدین کی شان کیا ہے، یہ تو بتائے گا اللہ کا قرآن۔ اگر ہے تمہارا دھیان تو اس میں بڑی شان، بھائی قرآن بتائے گا نا کہ والدین کی شان کیا ہے، قرآن بتائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس کر دیے تھک گئے ہوتے، توجہ رکھنا ذرا، میں کچھ عرض کر گیا ہوں۔ کوئی بن گیا رونق بخشیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ تے سارے مسافر میں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ بات ختم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ اس قرآن کا تعارف یہ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، حکیم ہے، یہ حکیم ہے، حکیم ہے، حکیم ہے۔ کوئی بندے صرف زیارت واسطے آئے، بھائی جی حکیم جے، میں حالت وضو کے ساتھ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، یہ حکیم ہے، اور ہم سب بیمار ہیں۔ کسی کو جھوٹ کی بیماری، کسی کو غیبت کی، کسی کو رشوت کی، کسی کو نماز چھوڑنے کی، کسی کو جھوٹ بولنے کی، سب بیمار ہیں، اور حکیم گھر میں ہے، علاج نہیں کرواتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جلالی صاحب تسی پورا ملک سے جان دیو تے کوئی چنگا یا ڈاکٹر دسو۔ میں کہ کیوں ہے؟ اگے زندگی سکون کوئی نہیں، کوٹھی بھی ہے، گھٹی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کو کیا سکون؟ آئی تے نیڑے نیڑے سارے ڈاکٹر نو چیک اپ کروایا، سرائے عالمگیر جیلم تک میرپور تک، پر فرق کوئی نہیں پہنتا۔ کوئی ایک کتی رات سوکھی لگ دیئے، اگلی رات پھر کوئی نہیں نیند، تو پھر آدم پہ لاہور لے جاؤ، تو پھر لاہور ٹور جائے، پھر اللہ خیر ہی کرے، واپس زندہ مشکل ہی آتا ہے۔ توجہ ہے بھائی میں کیا رہتا رہا؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، شاید آپ کی واقفیت نہ ہو، جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی سکون کوئی نہیں، ساری رات جاگتے گزر گئی ہے، پھر بھی سکون کوئی نہیں۔ جلالی صاحب کو چنگا کیا ڈاکٹر تے دسو، ایتھے سارے نو چیک اپ کروا بیٹھا، میں کہا جے کسے ڈاکٹر کو فرق نہیں پیا، حکیم صاحب ایک باری چیک اپ ذرا حکیم صاحب نو کروا، پوچھ حکیم صاحب نو کہ میری زندگی سکون کوئی نہیں، یہ حکیم دسے گا تینوں بیماری کیڑی کیڑی، جو کرنا ذرا یہ حکیم دسے گا تینوں کیڑی کیڑی بیماری ہے۔ حکیم صاحب سادہ تے سمپل مختصر کیا نسخہ دسو کھا، اس سکون کی تھے یہ حکیم صاحب دسن گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت،
کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اپنی موت کو یاد کر کے کوئی نہیں جاتا، صرف جس کی ماں مری ہے اس کو منہ دکھانے جاتے ہیں۔ ایک MNA صاحب کا ڈرائیور مجھے ملا تو اس نے کہا جلالی صاحب ایک مسئلہ دسو، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہ کی ہوئے ہے؟ اور اگر الیکشن قریب ہے تو ساڑھے صاحبہ روز ہی جنازے کوئی 8-10 پڑھنے ہوندے ہیں، کیونکہ پڑھنے تو ادو ہی نہ جدو الیکشن آوے۔ توجہ نہیں یار فرمائی کہ 8-10 جنازے پڑھنے ہوندے تھے، حضرت صاحب پڑھ بغیر وضو تو ہی چھڑ دے۔ انہوں کی لگے وضو نہ، انہیں کڑے رب واسطے پڑھنا ہے۔ کوئی نہیں گل کی سمجھے نا میں کی عرض کر گیا۔ چڑھ دے سورے ڈھل دے ویکھے، بجھ دے دیوے بل دے ویکھے، دھیرے دا کوئی مول نہ پاوے، کوٹے سکے چل دے ویکھے، جنہ دا نہیں کوئی جگ دے او بھی پتر پل دے ویکھے، او دی رحمت دے نل بندے پانی اتے چل دے ویکھے، لوکی کہندے داڑ نکل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے، جنہ قدر نہ کیتی بھولیا ہاتھوں خالی مل دے ویکھے۔ سبحان اللہ۔ آج وقت ہے سنبھلنے، آج وقت۔ پھر دعائیں کب قبول ہو، پھر رحمت کیوں کب برسے کہ بغیر وضو کے جنازے پڑھ جائیں۔ فون آیا جناب جنازے پہ پہنچنا ہے، جنازے پہ نہیں کہا تو کھول پہ پہنچنا ہے، کھول پہ نہیں کہا تو 10 پہ پہنچنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہاں تعلق ہے میرا۔ تو اس نے آواز دی ہے، بیٹے نے کال کی ہے، تو جہاں تعلق ہو وہاں جانا چاہیے۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ ابھی آئے گی، یہ رکھو میں سمجھاتا ہوں۔ جتنے تعلق ہوئے ہوتے بولو، جتنے تعلق ہوئے ہوتے اور نہیں جی بڑا گہرا تعلق ہے، میں جنازے تے پہنچنا سی نہیں پہنچ سکیا، بڑی دور سی تے ہن کھولتے آیا، کھولتے بھی نہیں کیا کہ 10 بجے ضرور ہے، جتنے تعلق ہوئے ہوتے جانا چاہیے۔ اگلیاں بلایا بھی میں کہ فجر ٹائم بھی آخیا سی آ جاؤ، جتنے تعلق ہوئے بیٹھے ہو چلے گئے جی۔ اگر نہیں جی فون آیا کھولتے بھی نہیں کہتے، 10 تے بھی نہیں کہتے، مڑ اگلا ناراض ہو جائے۔ جلالی صاحب تمہیں دنیا داری کا کی پتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہ فجر وقت بھی نہیں آیا، ظہر وقت ہے، خیال کر کدھرے ٹوٹ نہ جائے۔ کیا اس بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو پھر خیال کرنا چاہیے نا۔ 5 وقت بلاتا ہے، 5 وقت بلاتا ہے، یار جانا چاہیے ہے، کدھر تعلق ٹوٹ ہی نہ جائے۔ تقریر سخت آ گئی ہے نا، ایسی تقریر تو بندے پیسے بھی نہیں دیندے، پیسے دے تو روڑا دنیا تے نہ اگلے جناب پیسے دین دن، نہ داد دین دن، نہ نعرے مار دین۔ تو جانتی باری شراز بھائی نہ دن بڑا ڈوڈا مولوی بلا لیا ہے یار، تیرنا تھے کوئی طرح نہ بلا جڑا 4 شعر پڑھے۔ اور میرے بھائیو دیکھو نا، یہ ممبر مصطفیٰ ہے، اور جتنی بڑی مسند ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ اگر میں تو اٹھیے جیبان بے کے تقریر کرنی ہے تو مردہ کھلانا تھے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسی چیز میں تو بیڑا کرت کر دیا قوم کا، امت کا۔ یار پہلے نواز شریف جیل میں تھا، اب عمران خان ہے، چوپی بیٹھو میں نہیں پتا صرف رات سویر گرتی حالاؤ انجی ہے نا، وہ کسی دا دل نہیں دکھانا، میں گل سمجھانی ہے، تو انہوں سمجھ آئے گی، تو اسی بولو گے۔ پہلے وہ جیل جو سی تھی ہون، وہ جیل جو ایک بندہ بندے کو حساب لے رہے ہیں کرسی دا۔ بھائی جان اللہ کرے تو سمجھ آ جائے میں کی کیا ہے، بندہ بندے کو حساب لے رہے ہیں کرسی دا۔ بھائی جان دنیا دی کرسی دا حساب بندیاں دینا تے ایڈا اوکھا ہے کہ نبی دے ممبر دا حساب جیسے رب نو دینا ہے۔ یہ سمجھ دو کہ سوکھی جی گل ہے، اس ممبر نہ جڑا غداری کر کے جائے گا مار جائے گا، اور دنیا انہوں سلام کرے گی جڑے نبی دے ممبر نہ وفا کر کے جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب لوگوں کی طرف تو نہیں نہ دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے۔ اور بولو یار سبحان اللہ کہہ دو یار، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی جان کے نہیں آ رہی؟ تو اس طرف بھی توجہ فرمائیے، اور اپنے بچوں کو خدا کے لیے دین کی طرف بھیجے۔ 4 بیٹے تو ایک کو تو دین کی طرف بھیجے،
حافظ قرآن عالم قرآن بناؤ. 4 ہے تو ایک کو بھیجو. یہ ہمارے حضرت صاحب کا تو آستانہ اور مرکز بالکل قریب ہے, وہاں بھیجو اپنے بچوں کو, وہ دین پڑھے. کیوں جی؟ میں نے کہا نہیں دین پڑھیں گے تو ابا جی فوت ہو جائیں گے تو انتظار کریں گے. بیٹے کھڑے ہو کے قاری صاحب آئے ابا جی کو غسل دیں, قاری صاحب آئے ابا جی کو کفن دیں. تو تے میری جی کوئی گرم طبیعت والا بندہ چلا گیا تو سمجھنا ابا جی تو ہٹیں کے قاری صاحب دے. سبحان اللہ. توجہ کرو نا, میں کچھ کہہ رہا ہوں یار. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ باپ مر جائے تو اولاد کفن بھی نہیں دے سکتی؟ پڑھا ہوں چنگا لگا جی. چنگا. کیوں بھائی جی کیوں چنگا لگتا ہے؟ میں تو رشتہ دار تو کوئی نہیں, چاچے دا پتر بھی کوئی نہیں, مامے دا بھی کوئی نہیں. اج پہلی باری تواڈے پنڈ آیا, تقریر کیتی, سادی کوئی طرز بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں کیتا. آج وہ چنگا لگا. کیوں؟ تسی نے ایک ہی گل ہے جلالی صاحب, ہن تک تواڈی زبان تے یا اللہ دا قرآن سنیا یا محمد دا فرمان سنیا. یہی وجہ ہے, یہ وجہ ہے نا. پھر مجھے یہ بتاؤ, ایک لاہور سے آیا ہے اور تمہیں اچھا لگ رہا ہے, تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا یوں بول لے تو اچھا نہیں لگے گا؟ سبحان اللہ. میں کچھ کہہ گیا ہوں, تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا یوں بولے تو اچھا نہیں لگے گا؟ یار سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل دینا ذرا. آپ گھر میں آتے ہیں تھک ہار کے, آپ کے 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹا کہتا ہے ابا جی ٹی وی والے ادھر سے ہے, دوجا ہے آج کیبل والے ادھر سے ہے, تیجا ہے موبائل سے ہے. خبر آئی ہے کوئی ایک پتر انج دا پیدا کر چھڑ جڑا ہے اندر سے ابا جی آج میں قرآن وچ ہے پڑھے, آج نبی دے فرمان وچ ہے پڑھے. سارے لیے خبریں جھوٹیاں ہو سکتی ہیں, جن نے خبر قرآن وچ دتی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. بھائی جی کو گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور میرے بھائیو عزیزو دوستو, یہ دنیا تو مٹ جانے کا نام ہے, یہاں کوئی بھی نہیں رہا. اور آج کے اس پروگرام میں آخری بات ہے میری, زندگی تو پھر کدی غلطی کی پھر آواں توجہ نہیں فرمائی. آج جان چھڑنا کیونکہ میں کہ میرپور جانا زور تو بعد ہوتے کتاب بھی میرا, اس وجہ تو وقت دن رکھ تو سمجھ دو گفتگو سمیٹ رہے ہیں. توجہ فرماؤ ذرا, پنجابی سمجھ ہوندی ہے نا. گرامی قدر سامعین, یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے. اور ایک بات آپ کو یہ بتا دوں, سال میں راتیں دو ہی ہوتی ہیں بڑی, ایک شب قدر اور ایک شب برات. سبحان اللہ. ان راتوں میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ سب کی بخشش ہو گئی ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ, سارے نے بخشیا ہے, إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِرٍ. کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, اور اس کی بھی بخشش نہیں ہے جس کے دل میں کینہ اور حسد اور بغض ہے. ہوتی بخشش. اسی جڑے اتنے بیٹھے ہیں, ات کتنے بچو بیٹھے جنہاں دا یہ موڈ ہی خراب ہو گیا, یار اے کدھر آ گیا ہے, تو عدل ہے, تو کدھر آ گیا ہے. دل میں حسد اور بغض اور کینہ ہو تو شب قدر کو بھی بخشش نہیں ہے. تے دادے دی لڑائی ہوندی تو کو پوتے لڑ دین. بھائی جی گل ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ساڈی خاندانہ دی لڑائی جناب نسلوں تو لڑ رہے ہیں جناب, اسی تے نہیں بخشی نا. تو میں کہا ساڈی تے نسلوں دی لڑائی کوئی نہیں, تو سانو کیوں کہندے ہو جلالی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو؟ جو نہیں فرمائی, اسی تے جی اپنی اپنے سر لے رہے ہیں, اور یہ ذاتی لڑائی بھی کوئی نہیں ہے کہ اللہ رسول واسطے. توجہ کرو نا ذرا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والےو یہودیاں نو اپنا دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ نو دوست, یہ قرآن دا فیصلہ ہے. تسی انہاں کو دین امن دا طرف دیندا جی چھڈو جی, انہاں کو ویزا لو تو چلو اوتھے چل کے کمائیاں کریے. تو قرآن آتا ہے تو انہاں نال یاریاں پہ پال دے, اے مسلماناں دے دوست ہو سکدے. بندہ کہ ڈاڈی تقریر ہے تے قرآن ہے, توجہ کر رہا تھا, اے کہ اللہ کا قرآن ہے. تو میرے بھائیوں اگر لڑائی بھی لینی ہے نا, بلکہ لینی ہے, تو وہ دین کے لیے دے, اللہ رسول کے لیے. ذاتی لڑائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. معاف کرنا سیکھیں, یہ تو عشر کے دن بھی معاف کریں گے جو جنت میں جائیں گے. حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, رب نے اپنے حقوق معاف کر دیے. اب بندے اپنے اپنے حقوق معاف کریں اور جنت میں جائیں. ایک دوسرے نے معاف کرو تے جنت جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 2 بندے حاضر ہوئے, میرے حضور فرماتے ہیں
ایک رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو لہذا بدلہ لے دے. اللہ فرماتا ہے بدلے میں کیا لینا چاہتا ہے؟ یاد ہے کہ نیکیاں مینوں دے دے. کیونکہ آج کسی سے پیسے کھاتے ہیں تو اس جڑے پیسے وہ تھے بھائی اشارہ نے جڑے کو پاکستانی کرنسی نہیں نہ چل رہی ہے نہ ڈالر چل رہے ہیں. وہاں بدلہ ایسا ہی دیا جائے گا کس کی نیکیاں اسے دے دو. اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. عرض کرتے مولا یہ نیکیاں مینوں دے دے. اللہ فرماتا ہے نیکی تو پلے پیڑے کوئی نہیں تو ہن کی لینے. آدھے یار نہ ہوتی نیکیاں نہیں من میرے گناہ دے ہیں نہیں ہوتے کھاتے ہی پا. سبحان اللہ. جب یہ بیان کیا نا تو میرے حضور جانے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر کہتے حضور بہت روئے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کتنا سخت دن ہوگا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے. اللہ رب العزت اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھائے گا. وہ جنت کے محل دیکھتا ہے بڑے خوبصورت محل. پوچھتا ہے یہ نبی نہادار یہ صدیق نہادار یہ شہید نہادار. مولا ایڈا سونا گھر بنائے کسی نبی دے کہ شہید دے یا صدیق دے. رب فرماتا ہے یہ نہ کسی دے نہیں لایا جیڑا پیسے چا دے لے ہو دے. یہ نہ کسی دے لایا کوئی نہیں جیڑا قیمت دے گا ہو دے. عرض کرتے ہیں مولا اتنی قیمت کی دے کوڑے کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اتنی تے تیرے کوڑ بھی ہے. تو چاہتے ہیں کہ گھر تیرے. بڑا حیران ہو گیا تھا یا اللہ میرے کوڑ ہے قیمت ہے تو میں جڑے برادہ گریبان پڑھ کے کھڑے میں کو بدلہ لے دے. ان معاف چکارے محل رب تینو عطا فرما دے. فوراں نہیں کہتے آفو تو آلو یا اللہ میں معاف کیتا ہے میں معاف کیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا چل جنت جا. یا اللہ جنت بڑھ جا میں ہن کلیاں تے نہیں جانا. خود بھی یادی اخیقہ فادخلہ الجنہ. ہن بیلی دا ہاتھ پھڑ دے تو میں جنت جاؤ. اتنی دیر تک بخشش کوئی نہیں ہے جب تک معافی نہیں. تو یار عشر دے دیہڑے پتہ نہیں اگلا بندہ مننے نہ مننے. میں کچھ کہہ رہے تھے پر جتنا ساڑی لڑائی ہے جھگڑا ہے پر دوسری آپ کو چل قیامت والے دھڑے صلح کر لو دھڑے اگلا لیفٹ ہی نہ کرا دے. کیونکہ مصروفیت بڑی ہر بندے دی نفسی پکار رہے ہیں. وہ کوئی ہوتے تیرے واسطے تو نہیں ہے بیٹھا باؤں چودھری صاحب آؤ تو معافی منگو تو جنت جاؤ. وہ دھڑے پتہ نہیں مننے نہ مننے. آج ہو سکتا ہے کوشش کریں. توجہ نہیں فرمائی آج ہو سکتا ہے کوشش کریں تو شاید مان جائے. کوشش کر آج مان جائے نا وہ تو پھر رب بھی مان جائے گا تو رب دے رسول بھی مان جائے گا. توجہ ہے میری تو میرے عزیز و دوستو یہ مختصر ٹائم میں نے آپ سے چند گزارشات عرض کی ہیں. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے وہ اپنے والدین کے لیے سال ثواب کیا دعا کیا کرو ان کی قبر پہ جایا کرو حاضری دیا کرو. آج کل ساڑھے بچے آ کے کہتے ہیں دیکھو نا جلالی صاحب ساڑھے واسطے ابا جی نے بنائے ہی کی ہے. میں کہ ابا جی ہیں نا کیا وہ ہیں تو صحیح. میں کہ بس انہوں دا ہونا ہی کافی ہے. توجہ کرنا یار انہوں دا ہونا ہی. اور میں آدھے جلالی صاحب کو گل سمجھ نہیں ہے. میں کہ ابا جی تو سوا کوئی اور بندہ بھی ہے جنہوں تو ویکھے تے رب تینوں حج دا ثواب دے وے. نہیں اور تے کوئی نہیں تے میں کہ من ابا جی دا ہونا تھوڑا ہے. 12-14 لاکھ دا حج ہوندا ہے تیرا گھر وچ فری ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے ابا جی اور کچھ بھی نہ دین دے رہ رہا خوش ہو کے راضی ہو کے تے ابا جی دا ہونا ہی کافی ہے. اپنے والدین کی عزت کرو قدر کرو اہمیت سمجھو. اگر دنیا تو چلے گئے تو واسطے دعاواں کیتا کرو قبر کی حاضری دیتا کرو. اللہ رب العزت میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور شیرال بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.